سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں انہوں نے جواب بھی نہیں دیا، فوراً بھاگا اور دروازے پر، کعبے کے دروازے پر کھڑا ہوا۔ وہاں کفار کے سردار بھی موجود تھے۔ وہاں جا کر کہتا ہے عمر بے دین ہو چکا ہے، عمر بن خطاب بے دین ہو چکا ہے، یعنی اس وقت جو مسلمان ہوتا تھا وہ سمجھتے تھے بے دین ہو گیا۔ سیدنا عمر بھی پیچھے آ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ غلط بولتا ہے، کہا کہ انی قد اسلمت ودخلت فی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہوا ہوں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو چکا ہوں، میں بے دین نہیں ہوا بلکہ اصل دین والا ابھی ہوا ہوں۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، سیرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ خلیفہ دوم سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج اللہ کی توفیق کے ساتھ دوسرا جمعہ ہے، اس حوالے سے سیرت عمر بن خطاب کے حوالے سے پہلے جو ہم نے بیان کیا تھا ان کا تعارف، ان کا نام، نسب وغیرہ، ان کا تجارت کرنا، ابتدائی زندگی کے جو ان کے حالات تھے اور زندگی کے جو ان کے معاملات تھے اسلام سے قبل، وہ ہم نے بیان کیے، ان کی شادیوں کی تعداد وغیرہ۔ آج دو باتیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی جائیں گی۔ ایک یہ کہ انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا، اور دوسری بات یہ کہ ہجرت کے حوالے سے ان کے بارے میں جو حدیث ہے کہ ہجرت انہوں نے کب کی تھی، اس حوالے سے ہم آج آپ کے سامنے چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کریں گے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم پچھلے جمعے بھی بیان کر چکے ہیں کہ ان کو فاروق کا لقب ملا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں وجد تو کہ جب ہم یرموک کے موقع پر، جنگ یرموک کے موقع پر ہم نے دیکھا اہل کتاب کی کتابوں کے اندر، یہود و نصارہ کی کتابوں کے اندر فاروق اور صدیق کا تذکرہ تھا۔ فاروق اور صدیق کا تذکرہ تھا، یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق جو لقب ملا وہ اہل کتاب کو بھی پتہ تھا، اور اہل کتاب نے یہ بھی کہا کہ جب انہوں نے عمر کو فاروق کہا، ابو بکر کو صدیق کہا، تو انہوں نے حق کو پا لیا، یعنی درستگی کو پا لیا کہ یہ حق پر ہے، کہ ان کے اندر فاروق بھی ہے اور ان کے اندر صدیق، ان کے اندر فاروق بھی ہے، صدیق بھی ہے، یعنی یہ کتابیں اہل کتاب جو تورات اور انجیل اس میں بھی تذکرہ موجود تھا کہ فاروق بھی ہوگا ان میں اور صدیق بھی ہوگا۔ تو سیدنا عمر کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں بھی موجود تھا، اور ان کی اسلام لانے کا جو واقعہ ہے بڑا ہی ایک ایمان افروز واقعہ ہے۔ اس سے قبل یہ بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر کے دل میں دین کی جگہ بنا لی تھی، ایمان کی جگہ بنا لی تھی، یعنی پہلے سے وہ متاثر ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حالانکہ جس طرح ابو جہل سخت تھے، جس طرح عاص بن وائل سخت تھے،
جس طرح عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، یہ جو بڑے بڑے قریش کے سردار تھے، جس طرح دین کے معاملے میں، دین کی مخالفت میں سخت تھے، اس قدر سیدنا عمر بن خطاب سخت تھے۔ لوگوں کو مارتے تھے، لوگوں سے لڑتے تھے کہ تم نے اسلام قبول کیوں کیا، حتیٰ کہ عورتوں پر تشدد کیا کرتے تھے۔ اور پھر عبداللہ بن حنتمہ جب ہجرت کرنے کے لیے نکل رہی تھی اور دوسری عورتیں ہجرت کے لیے نکل رہی تھی، تو اس وقت سیدنا عمر بن خطاب نے ان سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا تم نے ہم پر بڑے ظلم کیے، تم نے ہمیں بہت ستایا، اب ہم ہجرت کر کے اپنا آبائی علاقہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گہرا رنج پہنچا، بڑی تکلیف ہوئی کہ ہم نے لوگوں پر ظلم کیا، ہم نے لوگوں کو پریشان کیا، ستایا، اور پھر کہنے لگے اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ یعنی افسردگی کی حالت میں جب عبداللہ بن حنتمہ سے آگے جا کر کسی نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں ام عبداللہ کہ عمر کا رویہ کیسا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آج جو عمر کا رویہ تھا اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ جب ہم ہجرت کر کے نکل رہے تھے، جو عمر کا رویہ تھا، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمر ایک دن اسلام قبول کرے گا، یعنی متاثر ہو چکا ہے، اس لیے سختی اس نے ختم کر دی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف دعا ہے جو آپ نے دعا بھی کی تھی ان کے اسلام کے لیے۔ اس سے قبل سیدنا عمر، ایک اور واقعہ ملتا ہے صحیح بخاری کا واقعہ، سیدنا عمر کا جو ذہن تھا اور جو سوچ تھی، جو فکر تھی، اور جو پیش گوئیاں کرتے تھے وہ بڑی سچی ثابت ہوتی تھی۔ یعنی جب بھی کسی کے بارے میں کہتے کہ ایسا ہو سکتا ہے یا ہوگا، وہ بات صحیح ثابت ہوتی تھی۔ ایک دفعہ ایک خوبصورت شخص جا رہا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک خوبصورت شخص جا رہا تھا، سیدنا عمر نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنے دور میں، اپنے نوجوانی کے دور میں، یعنی یہ پہلے کوئی کاہن ہوا کرتا تھا، یعنی یہ جادوگر مجھے لگتا ہے، شکل و صورت تھے۔ لوگوں نے اس کو بلایا، سیدنا عمر نے اس سے پوچھا کہ صحیح بات بتانا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا اس سے کہ تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے بتایا ادھر سے آیا ہوں، وہاں جا رہا ہوں۔ کہا کہ تیرا کیا معاملہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کاہن ہوا کرتا تھا، میں جادوگر تھا پہلے۔ تو سیدنا عمر نے اس سے کہا کہ تو جادوگر تھا تو پھر ایک بات بتا کہ تیرے پاس موکل تو ہوں گے، یعنی شیطان تیرے ساتھی تو ہوں گے، جنات تیرے ساتھی تو ہوں گے۔ اگر تو جادوگر تھا تو یہ بتا کہ کوئی ایسی کوئی حیرت انگیز بات جس نے تجھے حیرت میں ڈال دیا ہو، حیرت والی بات جو تیرے موکل نے کی ہو، کسی جن نے کی ہو، وہ آج ہمیں بتاؤ۔ سیدنا عمر بھی بیٹھے ہیں، ان کے بیٹے بھی بیٹھے ہیں، دوسرے بھی بیٹھے ہیں ساتھی، ابھی مسلمان نہیں لائے، اب مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے۔ اس شخص نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے دیکھا میرا جو موکل جن تھا نا وہ بڑا پریشان تھا، بڑا پریشان تھا۔ میں نے کہا کہ تو آج پریشان کیوں ہے؟ اس نے کہا کیا تو نہیں دیکھتا کہ لوگوں کو آسمان کی خبروں سے روک دیا گیا ہے، جنات کو آسمان کی خبروں سے روک دیا گیا ہے، یعنی آسمان کی جو خبریں چوری کر کے جنات لاتے تھے اب ان کے لیے راستہ بند ہو چکا ہے، وہ آسمان سے خبریں نہیں لا سکتے، ان کے لیے پہرے دار مقرر کر دیے گئے ہیں۔ کیا یہ نہیں دیکھتا اس وقت جنات بڑے غم زدہ ہیں، بڑے پریشان ہیں کہ کیا معاملہ ہونے والا ہے کہ ہمیں خبروں سے روک دیا گیا ہے۔ پھر سیدنا عمر فرماتے ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، یہ بھی ایک اشارہ تھا کہ کوئی بڑی خبر آنے والی ہے، یعنی نبوت کی خبر آنے والی ہے، اس لیے راستے آسمان کے بند کر دیے گئے، خبریں کوئی چرا نہیں سکتا تھا۔ اسی طرح فرماتے ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بچھڑے کو ذبح کیا گیا، ایک بچھڑے کو ذبح کیا گیا۔ جب اس سے ذبح کیا گیا تو ایک زوردار چیخ کی آواز آئی، زوردار چیخ کی آواز آئی۔ اس چیخ کے بعد ایک آواز دینے والے نے آواز دی اور کہا کہ لوگوں ہائے دشمنی، ہائے کھلی دشمنی، یعنی یہ جنات کی آواز تھی۔ اس نے کہا ہائے دشمنی ہمارے ساتھ ہونے والی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک صاحب الرائے درست فیصلے کرنے والے شخص اور صاحب دانا شخص، فصیح شخص ایک
اعلان کر رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ سیدنا عمر فرماتے میں سویا ہوا تھا، میں نے یہ بھی دیکھا واقعہ، یعنی اللہ نے ان کے ذہن کو دین اسلام کی طرف راغب کیا اور ان کے دل کو دین اسلام کی طرف مائل کیا۔ اور یہ جو خبریں بند ہو گئی، اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تھی، آپ کو نبوت ملنے والی تھی، اس سے پہلے اللہ نے آسمان کے دروازے بند کر دیے تھے جنات کے لیے، شیاطین کے لیے، وہ آسمان کی خبریں نہیں سن سکتے تھے۔ اللہ نے سورۃ جن کے اندر بیان کیا، کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرْسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَجِدِ لِلسَّمْعِ إِلَّا يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ رصدا۔ فرمایا کہ آسمان کی خبریں بند ہو چکی ہے، آسمان کے دروازے بند ہو چکے، جنات آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ رب العالمین نے صورت جن نازل فرمائی، جنوں کی خبریں اس کے اندر بیان کی گئی کہ جن آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آسمان کے لیے ہمارے دروازے بند ہو چکے، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ آسمان کے دروازے ہمارے لیے بند ہو چکے، اب آسمان کے دروازے ہمارے لیے نہیں کھلیں گے، یعنی دروازے بند ہو چکے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم خبریں نہیں سن سکتے۔ اور پھر آگے فرمایا انا کننا نقعد منہا، ہم آسمان کے آڑ میں بیٹھ جایا کرتے تھے، خبریں سنتے تھے، وہ خبریں بند ہو چکی۔ ہم نہیں جانتے کہ کائنات والوں کے ساتھ کسی برا ارادہ کیا گیا ہے یا اچھا ارادہ کیا گیا ہے، یا ان کی رہنمائی کا ارادہ کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم علم نہیں رکھتے کہ رب العالمین کوئی عذاب بھیجنے والا ہے، کوئی زمین والوں کو غرق کرنے والا ہے، یا زمین والوں کے لیے ہدایت کے لیے کوئی پیغام بھیجنے والا ہے۔ ایسا کوئی بڑا فیصلہ ہونے والا ہے جس کی وجہ سے آسمان کی خبریں بند ہو چکی ہیں۔ تو سیدنا عمر نے بھی پوچھا تھا کسی کاہن سے، تو اس نے بھی یہی کہا۔ تو یہ سیدنا عمر کے لیے اللہ نے راستے ہموار کیے کہ اب اسلام کی طرف آ رہا ہے عمر، اس کے لیے راستے صاف ہو رہی ہیں، ان کے لیے ذہن صاف ہو رہا ہے۔ اور پھر محمد عربی علیہ السلام کی عظیم دعا، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام کو عزت، قوت، طاقت عطا فرما، بأحب الرجلین، دو محبوب بندوں میں سے کسی ایک جو تیری طرف محبوب ہو، دو بندوں میں سے جو تیری طرف محبوب ہو، اس کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ وہ کون سے تھے دو بندے؟ فرمایا یا تو عمر بن ہشام یعنی ابو جہل، یا عمر بن خطاب، سیدنا عمر بن خطاب، اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہو، جو تجھے پسند ہو، اللہ اس کو اسلام کی سمجھ دے دے، اسلام کو اس کے ذریعے قوت دے دے، طاقت دے دے۔ اب نبی علیہ السلام کی دعا تھی، اللہ نے کس کو پسند کیا؟ حالات، قرائن، واقعات، دلائل، احادیث، قرآن سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے لیے قبول کیا، اور اللہ نے اس کو اسلام کی سمجھ دی۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت سارے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ کیسے مسلمان ہوئے۔ بہت ساری روایات ہیں لیکن صحیح سند کو نہیں پہنچتی، لیکن جو صحیح روایت ایک بیان کی جاتی ہے، وہ صحیح ترین واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے تمام روایتوں کو جمع کر کے، وہ یہ واقعہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تنگ ہو گئے، ایک دفعہ پریشان ہو گئے، دیکھا کہ یہ قریش کے آپس میں اختلاف، آپس میں قبیلوں کے اختلاف، ایک مسلمان ہوتا ہے سارے اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اور یہ معاملات دیکھے، مجلس قائم کی گئی، آپس میں مشورہ کیا گیا کہ کیا حل نکالنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے کہ یہ معاملے ختم ہو جائے۔ مشورہ یہ ملا کہ کون ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے، نعوذ باللہ۔ یہ مشورہ ہوا۔ عمر بن خطاب اس وقت مسلمان نہیں تھے، کہا کہ یہ میں کام کروں گا، بڑے غصے سے تلوار اٹھا کر نکلتے ہیں،
بڑے غصے سے کہ آج اس معاملے کو میں ختم کر دوں گا۔ یعنی وہ شخص جو ہمارے معبودوں کو بھی برا کہتا ہے، وہ شخص جو ہمارے بڑوں کو بھی غلط کہتا ہے، وہ شخص جو ہمارے دین میں بھی نکتہ چینی کرتا ہے، وہ شخص جو اپنے دین کو درست کہتا ہے، سب کے دین کو غلط کرتا ہے، آج یہ معاملہ ختم کرنا ہے۔ تلوار نکال کر چل پڑتے ہیں۔ راستے میں ایک صحابی ملتا ہے، سیدنا نعیم بن عبداللہ، وہ ملتا ہے راستے میں۔ اس نے کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا ادھر جا رہا ہوں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ کی طرف ارادہ ہے۔ اس نے کہا کہ تجھے اگر ایسا کرو گے بنو عبد مناف معاف نہیں کریں گے۔ سیدنا عمر کا تعلق بنو عدی سے تھا، عدی قبیلے سے تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ کا تعلق عبد مناف سے تھا۔ قریشی تھے دونوں، لیکن خاندان میں داداؤں میں فرق تھا، رشتہ داری تھی، پشت میں رشتہ داری تھی، قریشی تھے لیکن خاندان الگ الگ تھے۔ جب یہ بات ہوئی تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کہنے لگا کہ بنو عبد مناف تجھے نہیں چھوڑیں گے، قتل کر دیں گے اگر تو نے اس بندے کا نام لیا۔ جب یہ باتیں کی تو اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تیرے اندر بھی اس کی محبت آ گئی ہے، تو بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ تو مسلمان ہے، اگر اب بھی پتہ چل جائے تو پہلے تیری گردن ماروں گا۔ سیدنا عمر نے اس پر غصہ کیا، اس نے راستہ چھوڑ دیا، لیکن اس سے پہلے ایک بات کہہ دی۔ کہا کہ ارادہ غلط لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ مجھے قتل کر دے۔ کہا کہ پہلے اپنے اہل خانہ کی خبر لو، اپنے اہل خانہ کی خبر لو، اپنی بہن کی خبر لو، اپنے گھر والوں کی خبر دو، وہ تو مسلمان ہو گئے۔ سیدنا عمر نے وہاں کا ارادہ ترک کر کے سیدھا اپنی بہن کے گھر جاتا ہے، اور وہاں جا کر دروازہ بجاتا ہے۔ وہاں ان سے پہلے ہی وہ تلاوت کر رہے تھے قرآن کی۔ جب دیکھا دروازے پر عمر بن خطاب ہے تو دروازے پر پہنچتے انہوں نے مصحف بند کر دیے، تلاوت بند کر دی۔ سیدنا خباب بھی وہاں موجود تھا، وہ چھپ گیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی سعید بن زید بھی موجود تھے، اور ان کی بہن بھی موجود تھی، دونوں موجود تھے۔ دروازہ بجایا، پوچھا کون؟ کہا کہ خطاب کا بیٹا۔ کہا خطاب کا بیٹا ہے، یعنی عمر بن خطاب۔ دروازہ کھولا گیا، کہا کہ میں نے کچھ آوازیں سنی ہیں بن بناہٹ کی، یہ کیا آوازیں تھی؟ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو غلط فہمی ہو، کوئی اور بات کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے خبر ملی ہے، کیسا معاملہ کچھ ہوا ہے، کچھ آپ سن رہے تھے؟ تو اس پر کچھ بات کہی سعید بن زید نے، تو سیدنا عمر غصے میں ان کی طرف لپکے اور ان کو مارا، ان کو ضمیر پر گرایا، مارنے لگے۔ اور بہن قریب آتی ہے اس کو چھڑانے کے لیے، اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے آتی ہے، ان کو بھی دھکا دیتے ہیں، وہ گرتی ہے، زخمی ہوتی ہے، اور زخمی حالت میں انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ اللہ کے دشمن، سیدنا عمر سے کہا کہ اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن تو ہمیں مارتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے، رسول اللہ پر ایمان لایا ہے، اس وجہ سے ہمیں سزا دے رہا ہے۔ یہ جو الفاظ تھے نا ان کے، بڑے گہرے الفاظ تھے، تکلیف میں بھی تھے، یعنی ان کو تکلیف پہنچی، چوٹ لگی، اور پھر اپنے بھائی کے سامنے انہوں نے کبھی گردن نہیں اٹھائی، کبھی انہوں نے اپنے بھائی کے سامنے آنکھیں نہیں کھولی۔ وہ بہن سیدنا عمر کے سامنے، ایمانی غیرت اس کے اندر آ چکی تھی، اس نے اپنے بھائی کے سامنے کلام کیا اور کہا کہ اللہ کے دشمن۔ سیدنا عمر کو گہرا صدمہ بھی پہنچا، کچھ روایات میں صدمہ پہنچا کہ میں نے اپنی بہن پر ہاتھ کیسے اٹھایا، یعنی سیدنا عمر پریشان ہو گئے، اور پھر کہنے لگے کہ قریب آؤ۔ اپنی بہن کو بلایا، کہا کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ تم حق پر ہو، یعنی اس قدر تمہاری قوت ایمان کی وجہ سے، یعنی تم کہتے ہو کہ میں پیغمبر کو نہیں چھوڑنے والی، میں اللہ کو نہیں چھوڑنے والی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیسی چیز ہے کہ جس کے دل میں چلی جائے وہ بندہ اس سے پھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، چاہے کتنا کمزور کیوں نہ ہو۔ پھر انہوں نے سیدنا عمر نے فرمایا کہ اب میں کچھ نہیں کہتا، پہلے میں بتا دیتا ہوں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا، جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں، میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ اس وقت وہ پڑھ رہے تھے سورۃ طٰہٰ، یہ تلاوت سیدنا عمر کو کہا کہ تلاوت کرنی ہے، سیدنا عمر نے کہا میں نے پڑھنا ہے، تو بہن نے کہا آپ نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ آپ پلیت ہو، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے۔
آپ کے دل میں ابھی تک کفر ہے، اس لیے پہلے اس کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، پاکائی حاصل کرنی پڑتی ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہ چھوتے ہیں جو پاک ہوں۔ پہلے یہ معاملہ کرنا پڑے گا۔ سیدنا عمر فوراً اٹھتے ہیں، غسل کرتے ہیں اور پھر آتے ہیں اور پھر ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ تھوڑا پڑھنے کے بعد حیران ہوتے ہیں، اور وہ کیا پڑھتے ہیں؟ سورۃ طٰہٰ، اس کی تلاوت پہلے ہی وہ کر رہے تھے۔ قرآن مجید کی سورۃ طٰہٰ، فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ۔ یہ چند آیتیں پڑھنے کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو کر کہتے ہیں یقیناً یہ کوئی جھوٹا کلام نہیں ہو سکتا، مجھے اور سناؤ، میں اور سننا چاہتا ہوں۔ آگے اللہ رب العزت کی بڑائی بیان ہوتی ہے، آگے اللہ رب العزت کا رب ہونا ثابت ہوتا ہے، اللہ کا الہ ہونا بیان ہوتا ہے، رب العالمین کا اس میں ذاتی نام جو ہے اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اللہ نے فرمایا میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کرو میرا ذکر کرنے کے لیے۔ یہ قرآن مجید کی آیات سیدنا عمر بن خطاب کے دل میں گھر کر جاتی ہے، سن کر حیران ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اب لے چلو مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں نے اسلام قبول کرنا ہے۔ اور یہاں نبی علیہ السلام کی دعا مکمل ہو رہی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، اس سے قبل کون مسلمان ہے؟ اس سے قبل سیدنا ابو بکر مسلمان ہو چکے ہیں، اس سے قبل سیدنا علی مسلمان ہو چکے ہیں، ان سے قبل سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ کہاں موجود ہیں؟ یہ سارے دار ارقم میں موجود ہیں۔ دار ارقم میں، یہ دار ارقم کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کا سب سے پہلا مرکز ہے، سب سے پہلا مدرسہ ہے، سب سے پہلی تربیت گاہ ہے۔ دار ارقم یہ کوہ صفا جو پہاڑی ہے، صفا مروہ آپ سنتے ہیں نا، جب عمرہ حج کے لیے جاتے ہیں وہاں پر 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ یہ جو پہاڑی ہے اس کے پاس میں ایک جگہ تھی، اس کے قریب اس کے نشیب میں ایک جگہ تھی جس کو کہا جاتا تھا دار ارقم۔ کیوں کہا جاتا تھا؟ یہ ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، یہ اللہ کے رسول کا صحابی تھا، 16 سال سے کم عمر تھی اس کی۔ اس گھر میں مسلمان جمع ہوتے تھے، لیکن کفار مکہ کو پتہ نہیں تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا اسلام چھپا ہوا تھا، اس نے ظاہر نہیں کیا تھا، اور دوسری بات کہ کفار یہ سمجھتے تھے یہ تو بچہ ہے، اس کی اتنی سی عمر ہے، یہ اتنا بڑا کام کیسے کر سکتا ہے کہ لوگوں کو وہاں بٹھائے، ان کی میزبانی بھی کرے اور ساتھ میں جو ہے اتنا بڑا کام کرے۔ ان کو شک نہیں تھا زید ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کے گھر کو اختیار کیا، اور وہ صحابی مسلمان ہو چکا تھا۔ آپ وہاں جاتے تھے اور دوسرے صحابہ جو بھی نئے مسلمان ہوتے تھے وہاں جاتے تھے، وہاں تبلیغ ہوتی تھی، دین سکھایا جاتا تھا، اسلام سکھایا جاتا تھا۔ دار ارقم میں آج عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، اسی گھر کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس سے قبل سیدنا عمر کو علم نہیں تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھ کر لوگوں کی تربیت بھی کرتے ہیں، لوگوں کو وحی الہی کا درس دیتے ہیں، لوگوں کو قرآن سناتے ہیں، لوگوں کو دین کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس سے قبل علم نہیں تھا، لیکن جب وہاں پہنچے ابھی تک تلوار ان کی میان سے باہر تھی، وہاں پہنچے، لے جایا گیا۔ جب وہاں پہنچتے ہیں دروازے پر لوگوں نے اندر سے دیکھا تو یہ تو عمر بن خطاب ہے، وہ تلوار بھی ہاتھ میں لی ہوئی ہے۔ اب لوگ ڈرنے لگے کیونکہ ان کا ایک دبدبہ تھا، ایک رعب تھا، بڑے شجیع اور بہادر شخص سے۔ تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا تھے، اور آپ جانتے ہیں سید الشہداء ان کو کہا جاتا ہے، وہ بھی بڑے بہادر تھے، وہ اندر موجود تھے۔ کہا ڈرنے کی بات نہیں، دروازہ کھولو،
اگر تو ٹھیک نیت سے آج عمر آیا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے گا، اسلام میں داخل ہو جائے گا، اگر اس کی نیت بری ہے تو میں خود اس کو قتل کروں گا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا گیا، سیدنا حمزہ تھے اور دوسرے صحابی تھے، انہوں نے دونوں کندھوں سے سیدنا عمر بن خطاب کو پکڑ لیا اور لے کر آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے۔ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، عمر کو چھوڑ دو۔ جب چھوڑ دیا گیا تو آپ نے فرمایا ما جاء بک یا ابن الخطاب واللہ ما ارى ان تنتهي حتى ينزل اللہ بک قاریۃ۔ آپ نے پہلے ہی ایک سخت جملہ کہا کہ عمر بن خطاب، ابن خطاب تیرا کیا ارادہ ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ تو ٹھیک ہونے والا ہے اس وقت تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی آفت نازل ہو کہ جو تجھے ٹھیک کرے۔ لیکن سیدنا عمر پہلے سے ارادہ، ان کا نیت ایمان کی تھی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کا غلام بننے آیا ہوں، مسلمان بننے آیا ہوں، اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سیدنا عمر کا اسلام میں داخل ہونا، اسلام کو عزت ملنا، اسلام کو قوت ملنا، اسلام کو سلامتی ملنا، اسلام کو طاقت ملنا، یہ احادیث سے، روایات سے ثابت ہوتا ہے، صحابہ کی کلام ثابت ہوتا ہے، محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عمر کا اسلام آنا دین کے لیے تقویت تھا۔ اسلام قبول کیا، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قوت مل چکی ہے، پہلے سے حمزہ بھی موجود ہے، سید الشہداء، طاقتور جری صحابی موجود ہے، دوسرا کمانڈر مسلمانوں کا جو بہادر شخص ہے، کفار میں بھی معروف ہے، سیدنا عمر۔ اسلام قبول کیا، لوگوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ اسلام قبول کیا تو سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کر کے جب سیدنا عمر گھر میں موجود تھے تو کیا ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا میں چاہتا ہوں سب سرداروں کو پتہ چلے کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، سب سرداروں کو پتہ چلنا چاہیے۔ تو پہلے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو باتیں زیادہ پھیلانے والا ہو، جو بات سن کر فوراً پھیلانے والا۔ لوگوں نے کہا ایک شخص ہے، اس کا نام ہے جمیل بن معمر، جمیل بن معمر، اس کو بتلاؤ گے یہ سب کو بتلا دے گا۔ سیدنا عمر گئے، عبداللہ بن عمر ان کے پیچھے، کہا کہ جمیل میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ جب یہ بات سنی سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں انہوں نے جواب بھی نہیں دیا، فوراً بھاگا اور دروازے پر، کعبے کے دروازے پر کھڑا ہوا، وہاں کفار کے سردار بھی موجود تھے، وہاں جا کر کہتا ہے عمر بے دین ہو چکا ہے، عمر بن خطاب بے دین ہو چکا ہے، یعنی اس وقت جو مسلمان ہوتا تھا وہ سمجھتے تھے بے دین ہو گیا۔ سیدنا عمر بھی پیچھے آ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ غلط بولتا ہے، کہا کہ انی قد اسلمت ودخلت فی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہوا ہوں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو چکا ہوں، میں بے دین نہیں ہوا بلکہ اصل دین والا بھی ہوا ہوں۔ سیدنا عمر نے اعلان کیا، لوگ لب کے، اور سیدنا عبداللہ فرماتے لوگ مارنا شروع ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر نے سب سے پہلے عتبہ کو زمین پر دے مارا، اور کفار کے سردار میں سے تھا، اس کے اوپر چڑھ کر اس کو مارنے لگا، اور ظہر کے وقت تک لڑائی چلتی رہی۔ سیدنا عمر کبھی اس سے لڑ رہے، کبھی اس سے لڑ رہے، اکیلے ان کا مقابلہ کرتے ہیں، اور آخر میں کیا ہوتا ہے، ایک شخص آتا ہے جو ان کا حلیف تھا، زمانہ جاہلیت میں بھی حلیف تھا، عاص بن وائل، یہ بھی سردار تھا قریشیوں میں سے۔ وہ آیا، اس نے آ کر دیکھا یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر بیٹھے ہوئے تھے، لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں کفار کے۔ اس نے آ کر کہا کیا کر رہے ہو تم؟ ایک بندہ اپنی مرضی سے مسلمان ہو چکا ہے اور اپنی مرضی سے اس نے دین اختیار کیا ہے، اس سے تم لڑ رہے ہو، اور یاد رکھنا اگر اس کو کچھ ہو گیا تو تمہیں اس کے قبیلے والے نہیں چھوڑیں گے۔ لوگوں نے یہ بات سنی اور اپنا راستہ لیا، لیکن سیدنا عمر نے اس وقت بھی جرت کا مظاہرہ کیا، سب کو بتلایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، سب کو بتلایا کہ میں دین قبول کر چکا ہوں۔ اور پھر محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا عمر اور سیدنا حمزہ ان کے قافلے کے ساتھ، آپ بھی ساتھ آ رہے ہیں، چند صحابہ تھے دار ارقم سے نکلے، کیونکہ اب عمر کی قوت بھی ہے، اب حمزہ کی قوت بھی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکلے، آپ کعبے کی طرف
آتے ہیں اور گرد و غبار اڑ رہی ہے۔ ایک قافلے کے ساتھ ایک لشکر کے سامنے عمر ہے، دوسرے لشکر کے سامنے سیدنا حمزہ ہیں، دونوں آ رہے ہیں لشکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ہے، آ رہے ہیں، اور آپ نے آ کر مکہ میں نماز ادا کی اور لوگوں کو پتہ چلا اب مسلمان جو ہیں قوت والے ہو چکے ہیں۔ جب عمر اور حمزہ موجود تھے جرأت نہ کر سکے، دیکھتے رہے، بڑے غم میں مبتلا ہو گئے کفار کہ اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طاقتور بن چکے ہیں۔ تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا تھا جو آج ہم نے بیان کیا۔ انشاءاللہ اس سے آگے یہ موضوع جاری رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ سنایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔